بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ آج اجتماع امر اور نہی کے بارے میں ہوگی۔ اجتماع امر اور نہی کے بارے میں ہمارا جو پہلا سبق تھا، اس سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اجتماع کی 3 بنیادی قسمیں موجود ہے۔ پہلی قسم کو ہم نے اجتماع آمری کہا تھا، جہاں پر آمر و ناہی، مأمور و منہی، اور اسی طرح سے منہی عن اور مأمور بھی، یہ سارے کے سارے متحد تھے۔ ان سارے کے سارے متحد ہونے کا مطلب آمر و ناہی ایک ہے، مأمور و منہی بھی ایک ہے، اور جس چیز کے بارے میں امر کیا جا رہا ہے اور جس چیز کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہے، اور ساتھ ساتھ زمان بھی ایک ہے۔ اس کو ہم نے کہا تھا اجتماع آمری، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اجتماع آمری ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری صورت میں ہم نے کہا تھا اجتماع مأموری، دوسری قسم کو کیا کہا تھا؟ اجتماع مأموری، جہاں پر آمر اور ناہی ایک، مأمور و منہی بھی ایک ہے، لیکن منہی عن اور مأمور بھی مختلف ہے۔ اس کو ہم نے اجتماع مأموری کہا تھا۔ اور تیسری جو صورت ہے یا تیسری جو قسم ہے، اس کو اجتماع موردی کہا تھا۔ اجتماع موردی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ امر کا متعلق کوئی اور چیز ہے اور نہی کا متعلق کوئی اور چیز ہے، لیکن یہ دونوں کے دونوں عناوین ایک ساتھ انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو فعل جو ہے ایک ساتھ ایک زمانے میں انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کا متعلق جو ہے ایک شے کے متعلق امر آیا ہوا ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس کے متعلق نہیں آئی ہوئی ہے، جیسے کہ اجنبی کی طرف نگاہ کرنے کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے امر آیا ہوا ہے۔ اور ہم نے ایک اور بات وہاں کی تھی، ان 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہماری بحث میں شامل ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اجتماع مأموری ہماری بحث میں شامل ہے، باقی 2 قسمیں جو ہماری بحث سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ما هو المراد من الواحد فی العنوان۔ عنوان میں واحد یعنی ایک چیز سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے کہا تھا ایک چیز کے بارے میں، تو وہ ایک چیز سے کیا مراد ہے؟ عنوان میں واحد یعنی ایک چیز سے مراد ایسی چیز ہے جو وجود کے اعتبار سے ایک ہو۔ یعنی دیکھیں یہاں پر وجود کے اعتبار سے ایک وجود ہے، اور دوسرا خود عنوان کے اعتبار سے ہے۔ ٹائٹل ان کا الگ الگ ہے، دونوں چیزوں کے ٹائٹل جو ہے وہ ان کا دونوں کا مختلف ہے، عنوان دونوں کا مختلف ہے، لیکن دونوں کا جو وجود ہے وجود کے اعتبار سے ایک ہو۔ یعنی امر کسی چیز کا متعلق ہو اور نہ کسی اور چیز کے بارے میں، لیکن دونوں کے متعلق ایک ہی چیز میں جمع ہو جائے۔ یعنی امر کا متعلق مثلا کیا تھا؟ صلاۃ ہے، اور نہی کا متعلق مثلا کیا ہے؟ غصب ہے۔ یہ دونوں متعلق جو ہے دونوں کے دونوں جمع ہو رہے ہیں ایک ہی عمل میں، جو کسی غصبی جگہ پہ جا کر مکلف انجام دے رہا ہے۔ یعنی مثلا نماز مأمور بھی ہے اور غصب منہی عن ہے۔ جب مکلف غصبی جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو یہ دونوں عناوین جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا ہوگا حکم، اس کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وجود میں اتحاد کی قید لگانے سے 2 چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ کیوں اتحاد کی قید لگائی تھی؟ کیا ضرورت تھی اس قید کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیوں لگائی؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس قید سے 2 فوائد جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ فائدہ یہ ہے کہ اجتماع موردی یہاں سے خارج ہو گیا۔ یعنی جب ہم نے وحدت کی قید لگائی تو یہاں پر اجتماع موردی خارج ہو گئے، وہاں پر کوئی وحدت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا نماز کے دوران اجنبی کی طرف نگاہ کرنا، کیونکہ اجنبی کی طرف نگاہ کرنا اور نماز خود ذات جو نماز ہے 2 مختلف چیزیں ہیں۔ نہ اجنبی کی طرف دیکھنے کو ہم نماز کہہ سکتے ہیں، نہ نماز کو رکوع اور سجدے نہ افعال جو صلاۃ ہے اس کو ہم اجنبی کی طرف نگاہ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف ہے، 100% الگ الگ ہے۔ اور دوسری جو صورت جو اس سے خارج ہو گئی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرنے کا حکم ہے اور بتوں کو سجدے کرنے سے نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، قرآن میں متعدد آیات بھی موجود ہے جس میں کیا حکم دیا ہے
اور ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں، سجدہ خدا کے لیے ہی کرنا ضروری ہے۔ سجدہ جو ہے عبادت کے معنی میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ خدا کے لیے ہو سکتا ہے، اور ادھر سے بتوں کو سجدہ کرنے سے نہیں کی گئی ہے۔ بس یہاں پر امر اور نہی کے متعلق مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے کیا ہے، دونوں کے مفہوم مختلف ہے۔ اب امر سوم جو ہے وہ تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو امر ہے وہ کیا، اقوال در مسئلہ، اس مسئلے میں کون سا مسئلہ ہے نا، امر اور نہی کا اجتماع ممکن ہے یا امر اور نہی کا اجتماع ممکن نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کے نظریات کیا ہے، کیا تمام کے تمام علماء کا ایک متفقہ نظریہ موجود ہے، یا یہاں پر بھی باقی جو ہے اقوال کی طرح باقی مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی مختلف فی اور متنازع عنہ ہے، کیا ہے؟ تو فرماتے یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس پر تمام دن پر تمام کا اتفاق پایا جاتا ہو، اس مسئلے کے بارے میں بھی اختلاف نظر موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں پر دو نظریات ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ اول اکثر اشاعرہ اور ہمارے متقدمین امامیہ میں سے فضل بن شاذان، سید مرتضی، اور متاخرین میں سے محقق اردبیلی، سلطان العلماء، محقق خانساری، ان کے والد بزرگوار محقق شیروانی، صدر الدین اور سید بروجردی اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہم، ان تمام علماء کا جو ہے یہ پہلا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ امر اور نہی کا اجتماع ایک ہی شے میں دو عناوین کے ساتھ ممکن ہے۔ وہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ علماء فرماتے دیکھیں، اگر ایک شخص غصبی جگہ پہ جا کر نماز پڑھتا ہے تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چونکہ افعال صلاۃ جو ہے اس سے انجام پا رہے ہیں، اس کا رکوع سجدہ یہ سارے کے افعال صلاۃ ہے، تو یہ افعال صلاۃ انجام پا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نماز کہیں گے، لیکن عین اسی وقت چونکہ یہ مال غیر میں تصرف صدق آ رہا ہے، چونکہ جب اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تو یہ سارے اعمال وہ کہاں انجام دے رہا ہے؟ یہ سارے اعمال ایک ایسی جگہ پر وہ انجام دے رہا ہے جس میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، چونکہ شاعر نے کیا کہا تھا؟ لا تغصب کہا تھا۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل پر چونکہ عنوان صلاۃ صدق آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ واجب ہے، اور اسی وقت جو ہے اس عمل پر چونکہ مال غیر میں یہ تصرف صدق آ رہا ہے، لذا یہ عمل منہی عنہ ہے، تو یہ دونوں کے دونوں یعنی امر اور نہی کا اجتماع ممکن ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دونوں عمل ایک ساتھ انجام پا رہے ہیں، مکلف ایک ہی عمل انجام دے رہا ہے، جس کے لیے ہم کیا ایک طرف اس کو نماز کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی عمل کو ہم نہی سے بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ بس ان علماء کا اور بزرگوں کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ امر اور نہی کا اجتماع ایک شے ممکن ہے، یہ کوئی محالات میں سے نہیں ہے۔ لیکن ان علماء کے مقابل میں ایک اور نظریہ ہے، وہ نظریہ کس کا ہے؟ وہ نظریہ ہے محقق خراسانی رضوان اللہ تعالی علیہ کا۔ یہاں ایک اور چیز جو پہلے نظریے سے جو موافق ہے وہ یہ ہے کہ محدث کلینی بھی فضل شاذان کے ساتھ موافق دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فضل بن شاذان کے کلام کو نقل کرنے کے بعد اس کو رد کیا ہے، نہیں قبول۔ مثلا کیا ہے؟ محدث کلینی نے فضل بن شاذان کا یہ جو نظریہ ہے، اجتماع والا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو انہوں نے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اس کو رد نہیں کیا، اور ان کا رد نہ کرنے سے بس عدم رد قبولیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس کو رد نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات پسند آئی ہو، ان کے لیے نظریہ قابل قبول ہو ان کے ہاں، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو رد نہ کیا ہو۔ صریح تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اشارہ ہو سکتا ہے، اس نے کیا کیا یعنی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان کے مقابل میں دوسرا جو نظریہ جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا، وہ نظریہ کس کا نظریہ ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ محقق خراسانی اخن اس مسئلے میں عدم جواز کا قائل ہے۔ محقق خراسانی رضوان اللہ تعالی اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں نہیں، امر اور نہی کا اجتماع جو ہے وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اور وہ اپنے اس نظریے پر وہ دلیل بھی قائم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد والے جو ہے اسباق میں ہم ان کی دلیلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب سوالات، آج کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عنوان میں واحد سے مصنف کی مراد کیا ہے، اور اس مسئلے مجموعی طور پر کتنے نظریات پائے جاتے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے قید وحدت سے کون سی چیزیں خارج ہو گئی ہے اور کیوں یہ چیزیں خارج ہو گئی ہے۔
آپ جو ہے دلیل کے ساتھ ان نظریات کو بیان کریں گے. صرف یہ بیان کرنا کافی نہیں ہے کہ فلاں یہ 2 چیزیں خارج ہو گئی، بلکہ آپ یہ بیان کریں گے یہ چیزیں کیوں خارج ہو گئی، ان کے خروج کی وجہ کیا ہے. تو اسی طرح ہم نے اوپر جو واحد کی قید جو لگائی ہے، قید واحد سے مصنف کی مراد اس لیے ہے چونکہ ہم کتاب جس مصنف کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نظریہ جاننا بہت ضروری ہے. ویسے اس میں ہو سکتے ہیں مختلف نظریات اور اقوال موجود ہوں، لیکن ان میں سے صاحب کتاب کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو بیان کرنا ضروری ہے. وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ طیبین طاہرین.